اسی طرح دینی امتحانات ہیں جو دنیاوی امتحانات میں اعلیٰ کامیابی کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ اسی طرح گھریلو زندگی خوشگوار گزرے، اچھی نوکری ملنے کے لیے وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، حافظہ کمزور ہے تو اس نیت سے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی نیک اور جائز دلی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کا ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہوا، رجب المرجب کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ گویا کہ شعبان المعظم جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو آقا کے مہینے میں کون سا ہم نے وظیفہ کرنا ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ سورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اور یہ سورت آپ نے 33 بار 33 ٹائمز اول آخر 11 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، تو 33 بار یہ سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ماہ شعبان المعظم میں دن رات کسی بھی وقت باوضو ہو کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ شعبان المعظم میں آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مراد پوری ہونے تک یہ عمل بہترین ہے۔ اور جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وقت آپ نے اپنی جو مراد ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، مثلا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شریف اور حج عمرہ کی نیت سے، یا اس نیت سے کہ میری روزی میں برکت ہو، یا جس بندے پر قرض ہو تو وہ اس نیت سے پڑھے کہ میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے، اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس خواہش کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے، اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہو تو اس مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے۔ اس طرح دکان کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، تو ان مسائل کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اسی طرح دینی امتحانات ہیں جو دنیاوی امتحانات میں اعلیٰ کامیابی کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ اسی طرح گھریلو زندگی خوشگوار گزرے، اچھی نوکری ملنے کے لیے وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، حافظہ کمزور ہے تو اس نیت سے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی نیک اور جائز دلی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا گو ہوں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت نمازوں کی باجماعت آپ نے پڑھنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے یہ وظیفہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، آپ کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور مصائب و آلام دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔